اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم میں جب ہم روزے کی فرضیت کا تذکرہ پڑھتے ہیں تو روزے کی فرضیت کا تذکرہ، پھر اس کے ساتھ فدیے کا، مریض اور مسافر اگر ان کے روزے چھوٹ جائیں اس کا تذکرہ ہے، روزے مکمل ہوں تو کیا کرنا ہے یہ بتایا گیا ہے. پھر ایک آیت چھوڑ کر دوبارہ روزے کے احکامات کا تذکرہ ہے اور پھر اعتکاف کا ذکر ہے. اس کے بعد ایک اور آیت ہے. یہ جو درمیان میں ایک آیت کسی اور موضوع سے متعلق ہے، یہ آیت کیا ہے؟ یہ آیت روزے سے متعلق نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے عمل سے متعلق ہے جو رمضان میں مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ کرنے کا حکم ہے. اور وہ آیت کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. یہ آیت دعا سے متعلق ہے. اس سے پہلے بھی روزے سے متعلق احکامات ہیں اور اس کے بعد بھی روزے کے متعلق احکامات ہیں، لیکن یہ درمیان میں آیت دعا سے متعلق ہے. اور یہ پیغام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے نام کہ رمضان کے مہینے میں جیسے روزہ ہے، روزے کے ساتھ قرآن کی تلاوت ہے، تراویح ہے، اس کے ساتھ ساتھ دعا کو بھی اپنے معمولات میں شامل کرنا ہے. اس لیے رمضان کا جیسے ایک نام شہر رمضان ہے، جیسے ایک نام شہر القرآن ہے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، ایسے ہی اس کا ایک نام یہ ہے کہ یہ شہر الدعا ہے، یہ دعا کا مہینہ. کہ اس مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنا سیکھ جائیں، اس مہینے میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا آ جائے، اور اس مہینے میں اس دعا کے ذریعے سے ہم اپنے رب کا قرب حاصل کر لیں، ہمارا رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، ہمارے دل کا رخ ہمارے رب کی طرف ہو جائے. اور کیسا خوبصورت انداز ہے، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، میرے بارے میں پوچھیں، تو آپ کیا کہیں؟ فَإِنِّي قریب. یہ نہیں فرمایا کہ آپ یہ جواب دیں کہ میں قریب ہوں، میرا رب قریب ہے، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ آپ کے ذریعے سے جو سوال تھا، آپ کے واسطے سے جو سوال تھا، اس واسطے کے بغیر فرمایا فَإِنِّي قریب. سوال ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ہے، لیکن جواب میں براہ راست دیتا ہوں فَإِنِّي قریب، کہ میں قریب ہوں. اور کتنا قریب ہوں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. انسان کی شاہ رگ جان جو کٹ جائے تو انسان کی روح نکل جاتی ہے، فرمایا کہ ہم اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں، میں اتنا قریب ہوں. اور جب اتنا قریب ہوں تو پھر کوئی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نے مانگا، میں نے بڑی دعائیں کی، میں نے بڑی اللہ سے التجائیں کی تو میری مانی نہیں گئی، میری سنی نہیں گئی، یا میری سنی نہیں جاتی. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. فرمایا کہ جب بھی کوئی پکارنے والا، دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے، میری طرف متوجہ ہوتا ہے، مجھ سے التجا کرتا ہے، ہر صورت، ہر وقت، ہر لمحے، ہر آن، ہر گھڑی میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اس پہ رسپانس کرتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک سفر میں تھے. صحابہ جب بھی کسی پہاڑی پر چڑھتے تو اونچی آواز سے اللہ اکبر کہتے. آپ نے فرمایا کہ اپنے آپ پر رحم کرو، انکم لا تدعون اصم ولا غائبا. فرمایا جسے پکار رہے ہو وہ غائب نہیں ہے، وہ موجود ہے. جسے تم پکار رہے ہو
اسے پکارنے کے لیے چیخنے چلانے کی، زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سنتا ہے۔ سمیع قریب مجیب، وہ سمیع ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے۔ قریب، قریب ہے، وہ دور نہیں ہے، اور صرف سنتا نہیں ہے، مجیب، وہ دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے، وہ دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے، ان پہ رسپانس بھی کرتا ہے۔ لیکن بندوں سے کیا کہا کہ وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہاری دعا کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے، تمہاری بھی کچھ ذمہ داری ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ فرمایا تمہارا کام کیا ہے؟ تم بھی میری مانو، تمہارا کام یہ ہے تم بھی میری اطاعت کرو اور مجھ پہ یقین رکھو، اپنے رب پہ ٹرسٹ کرو۔ لعلہم یرشدون، ہدایت کی راہیں یہیں سے نکلیں۔ تو یہ ایک اہم عمل ہے جس کی طرف ہمیں رمضان کے مہینے میں اللہ کریم متوجہ کر رہے ہیں کہ دعا کے ذریعے سے اپنے رب کا قرب پاؤ، اور آسان ترین عمل جس سے انسان اپنے رب کا قرب حاصل کر سکتا ہے وہ دعا ہے۔ اس کے لیے نہ قبلہ رخ ہونے کی ضرورت ہے، نہ مسجد میں آنے کی ضرورت ہے، نہ دوزانوں بیٹھنے کی ضرورت ہے، نہ بیٹھنے کی ضرورت ہے، نہ باوضو ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ تو بس ایک دل کا کنیکشن ہے، جب دل کا رخ رب کی طرف متوجہ ہو گیا تو یہ دعا ہے۔ اور وہی رب ہے جس کے بارے میں خود وہ اپنے تعارف کے اندر خود ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دیکھو مجھے زبان سے پکارنے کی بھی ضرورت نہیں، تمہارے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں، جو خطرات اور وساوس گزرتے ہیں، میں ان کو بھی سنتا ہوں، ان سے بھی واقف ہوں۔ انسان خود اپنے خیالات کا جواب نہیں دے سکتا۔ ہمارے دماغ میں سوچ اور فکر کی جو ٹریفک چل رہی ہوتی ہے، ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کہ ہم 2 منٹ پہلے کیا سوچ رہے تھے، لیکن میرا اور آپ کا رب کیسا قریب ہے، کیسا سمیع ہے، کیسا مجیب ہے کہ اس کی طرف سے اعلان ہے کہ تمہارے دل میں جو خیال آتا ہے میں اسے بھی جانتا ہوں، تمہارے دل میں جو خطرات گزرتے ہیں میں ان سے بھی واقف ہوں، اور ہر ایک سے میں خوب اچھی طرح واقف ہوں۔ تو رمضان کا مہینہ ہے کہ ہمیں اس چیز کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنا سیکھ لیں، دعا کرنا سیکھ لیں۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے، ہمیں دعا کرنی نہیں آتی، ہم نے دعا کو صرف اور صرف ایک فارمیلٹی بنا لی، اور یہ ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہیں تو ہماری فکر یہ ہوتی ہے کہ بس جلدی جلدی دعا ختم ہو جائے۔ فرض نماز کا سلام پھر گیا ہے، ہماری کوشش ہے جلدی جلدی مسجد سے نکل جائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الدعاء اسمع یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ کون سی دعا ایسی ہے، کون سا وقت ایسا ہے جس وقت اللہ بندے کی سنتے ہیں، سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جوف اللیل الآخر ودبر الصلوات المکتوبات، فرمایا کہ رات کے آخری پہر میں اللہ خاص طور پہ دعا کو سنتے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد اللہ دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ اب ہم سوچیں فرض نمازوں کے بعد ہماری دعا مانگنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو دعا کی قبولیت کا سب سے اہم وقت قرار دے رہے ہیں۔ سب سے زیادہ دعا سنی جاتی، سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی، تو ہم نے دعا کو فارمیلٹی بنا لی۔ کہیں فوتگی ہو گئی ہے تو کہ جی دعا کر لیں، اب ہر کوئی اس انتظار میں ہے کہ کون پہلے ہاتھ نیچے کرے تو میں بھی نیچے کروں۔ نکاح ہوا جی دعا کر لیں، لوگ باتوں میں لگے ہوئے ہیں، لوگ کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں، یہ ساری فارمیلٹیاں ہیں۔ دعا اس چیز کا نام نہیں ہے۔ دعا کیا ہے؟ دعا اپنا حال اپنے رب کے سامنے رکھنا ہے۔ دعا کیا ہے؟ دعا بندے اور رب کے درمیان میں مناجات ہے، سرگوشی ہے، کنورسیشن ہے، یہ دعا ہے۔ اللہ کو آرڈر کرنا دعا نہیں ہے۔ ہم نے دعا کا مطلب یہ رکھا ہے کہ ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ تعالیٰ کو آرڈر کرتے جاؤ۔
جیسے پیزا آرڈر کرتے ہیں نا کہ اس میں یہ چیز زیادہ کر دیں، یہ ڈال دیں، یہ نہ ڈالیں، ہم بھی دعا اسی طریقے سے کرتے ہیں. دعا نہیں ہے. دعا کیا ہے؟ اپنے حال کو اپنے رب کے سامنے رکھنا، بس یہ آ جائے ہمیں. اور قرآن ہمیں اس کی بہترین مثال دیتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے سے. سورہ مریم کا آغاز اسی سے ہے. کاف ہا یا عین صاد، فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. آپ تذکرہ کیجئے کہ جب اس کے رب کی رحمت زکریا پہ آ رہی تھی. اور یہ بڑا خوبصورت پیغام ہے، جب انسان دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کی رحمت اس پر اترنا شروع ہو جاتی ہے. اب کیسے دعا کر رہے ہیں؟ دعا کیا ہے؟ اذ نادى ربہ نداء خفیہ، چپکے چپکے اللہ سے مانگ رہے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ قال رب انی وہن العظم منی، میرے مولا میری ہڈیاں کمزور ہو گئی. واشتعل الرأس شیبا، اور میرے سر میں سفیدی اتر آئی ہے. ولم اکن بدعائک رب شقیا، لیکن میں آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوا ہوں، اس در سے کبھی خالی نہیں گیا ہوں. وانی خفت الموالی من ورائی، باری تعالیٰ مسئلہ یہ ہے کہ میرے جو رشتہ دار ہیں ان کا خوف ہے کہ میرے بعد جب وہ میرے جانشین بنیں گے تو اس ذمہ داری کو نہیں نبھائیں گے. وکانت امرأتی عاقرہ، بس یہ ایک جملہ ہے، ایک جملہ ہے. وکانت امرأتی عاقرہ، میری بیوی بانجھ ہے، بچہ نہیں جن سکتی. فہب لی من لدنک ولیہ، تو مجھے وارث عطا کر، یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ، جو میرا بھی وارث بنے، آل یعقوب کا بھی وارث بنے، اور مولا اسے اپنا پسندیدہ بنانا، اپنا محبوب بنانا. یہ دعا ہے کہ اپنا حال بندہ اپنے رب کے سامنے رکھے، اپنا رونا دھونا اپنے رب کے سامنے رکھے. جیسے ہم لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اس کو رب کے سامنے رکھیں. لوگوں سے کہتے ہیں فلاں نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، فلاں نے میرے ساتھ ناانصافی کی. روزانہ 10 20 لوگوں کو ہم اپنا حال سناتے ہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندو اپنا یہ حال میرے سامنے رکھو، یہ آہوزاری میرے ساتھ کرو، یہ التجائیں میرے ساتھ کرو. تو اپنا حال رب کے سامنے رکھنا یہ دعا ہے. اور بندہ حال اپنے رب کے سامنے رکھ دے، کچھ نہ بھی مانگے تو اللہ عطا کر دیتے ہیں، اللہ عطا کر دیتے ہیں. اس سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، مانگنے کا سلیقہ اور ڈنگ اور طریقہ وہ ہمیں آنا چاہیے. رمضان کے مہینے میں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا حال رکھنا سیکھ لیں، اللہ سے باتیں کرنا سیکھ لیں، اللہ سے مناجات اور سرگوشی کرنا سیکھ لیں. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین، اللہ سے مانگو آہوزاری کرتے ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. فرمایا رب کے سامنے جب ہاتھ پھیلاؤ تو پھر تمہیں کیا چاہیے کہ آنسو بہاؤ. یہ ہے آہوزاری، یہ ہے گریہ. لوگوں سے جب پیسے مانگنے ہوتے ہیں ہم نے کیا کہتے ہیں؟ بڑے برے حالات، عید بھی سر پہ آ گئی، کئی جگہ سے پیمنٹ نہیں ملی، کیا کیا سٹوریاں سناتے ہیں ہم لوگوں. اور جس نے نہیں دینے ہوتے وہ کیا کیا ہیلے بہانے نہیں کرتا ہے، کس کس انداز سے وہ اپنا رونا نہیں روتا ہے. اللہ چاہتے ہیں بندو میرے سامنے آ کے رو، میرے سامنے یہ کیفیت پیدا کرو. اور پھر کس انداز سے کہ مناجات ہو، سرگوشی ہو. تو ابو بکر صدیق کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے سامنے جب ہاتھ پھیلاؤ تو رویا کرو. آنکھوں کا خشک ہو جانا دل کی سختی کی علامت، آنکھوں کا خشک ہو جانا دل کی سختی کی علامت ہے. اور فرمایا کہ اگر رونا نہ آئے تو اللہ کے سامنے رونے جیسی شکل بنا دو کہ تمہارے چہرے کے تاثرات بدل جائیں، ایکسپریشن بدل جائیں کہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے. اور پھر عاجزی ہو، انکساری ہو. دعا کی روح ہی عاجزی اور انکساری ہے. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگا کرتے تھے
ایسی عاجزی اور انکساری کی کیفیت آپ پر ہوتی تھی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ دعا میں اتنا کھو جاتے تھے کہ ارد گرد کی پرواہ نہیں ہوتی. اور یہ عاجزی ہی کی علامت ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا، ہمارے نبی نے کر کے دکھایا کہ اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلاؤ. یہ مانگنا اس عاجزی کی کیفیت ہے. اور میں لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، لوگوں کے سامنے سوال نہ کرو، لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرو، لیکن اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ. یہ عاجزی ہے. اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ دعا فرماتے اور ہاتھ پھیلاتے تو سینے تک ہاتھ اٹھاتے تھے، کبھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو کندھے تک اٹھاتے تھے. اور صحابہ فرماتے ہیں کبھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو سر سے بھی اوپر آپ کی جو بغلیں تھی مبارک ان کی سفیدی نظر آتی تھی، اور اس طریقے سے آپ اللہ سے مانگتے تھے، التجا کرتے تھے. آج ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کو ہی اپنی توہین سمجھتے ہیں. ہمیں اگر اللہ کی عظمت کا احساس ہو، اس کی بڑائی، قدرت اور کبریائی کا احساس ہو، تو اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا انسان اپنا فخر سمجھے. اور ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، بڑا خوبصورت ایک لفظ ہے حدیث میں، صحابہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے نبی جب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے تو ہاتھ پھیلانے کی کیفیت یہ ہوتی تھی جیسے کوئی کسی سے کھانا مانگتا ہے، آپ دعا میں ایسے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے. یہ عاجزی کی کیفیت، یہ انکساری کی کیفیت، یہ دعا کی روح ہے جو دعا میں ہم سے مطلوب ہے. تو رمضان کے مہینے میں ہم اللہ سے یہ مانگنا سیکھ لیں، رمضان کے مہینے میں دعا کرنا سیکھ لیں. رمضان کے مہینے میں ہمیں اللہ کے سامنے اپنے دل کا حال رکھنا آ جائے. رمضان کے مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بے بسی کو، بے کسی کو رکھنا سیکھ لیں. اور یہی دعا ہے، یہی دعا کی روح ہے، یہی دعا کی طاقت ہے. قرآن کریم ہمیں ایوب علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کرتا ہے. اب آپ دیکھیے، دعا کے الفاظ کے اندر دعا نہیں ہے، اللہ سے کوئی التجا نہیں ہے کہ اللہ یہ کر دے. 18 سال مرض میں، اور ایسے مرض میں مبتلا رہے کہ ارد گرد کے سب لوگ چھوڑ گئے سوائے بی بی. قرآن ان کی دعا کا جب تذکرہ کرتا ہے، قرآن یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے اللہ سے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ باری تعالیٰ مجھے شفا دے دے، باری تعالیٰ میری بیماری ٹھیک کر دے، باری تعالیٰ میرے حال پہ رحم کر دے. قرآن کہتا ہے، ان کے الفاظ تھے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. تکلیف، بیماری آ گئی ہے، باری تعالیٰ آپ ہی ارحم الراحمین ہیں، آپ سے بڑا رحم کرنے والا کوئی نہیں. تو اللہ کہتے ہیں فاستجبنا لہ، انہوں نے دل کا حال رکھا، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر کے ان کے دل کا حال بدل دیا. یہ کیفیت مطلوب ہے کہ ہم اس طریقے سے اللہ کے سامنے اپنی آہوزاری کریں، اللہ کے سامنے التجا کریں، اللہ سے مانگیں. اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ عاجزی، یہ انکساری کمال درجے کی پائی جاتی تھی. آپ کی ایک خوبصورت دعا ہے، اللہم انی ضعیف فقوینی، اے اللہ میں بڑا کمزور ہوں، مجھے طاقتور کر دیجئے. وانی ذلیل فاعزنی، اے اللہ میں ذلیل ہوں، مجھے عزت عطا کر دیجئے. وانی فقیر فاغننی، اے اللہ میں محتاج اور فقیر ہوں، آپ مجھے غنی اور لوگوں سے بے پرواہ کر دیجئے. ایک ایک جملہ ایسا ہے جس میں عاجزی اور انکساری کی وہ کیفیت ہے کہ جس کا زبان سے اظہار اور زبان سے اس کی تفصیل کو بتانا ممکن ہی نہیں. دعاء المستضعفین، طائف کے سفر سے واپسی پر جو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، کیسی اس کے اندر عاجزی اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں. الیک اشکو ضعف قوتی، اے اللہ میری طاقت کمزور ہے، میں اس کی شکایت آپ ہی سے کرتا ہوں. وقلت حیلتی، اے اللہ مجھے تدبیر پلاننگ نہیں آتی ہے، میں اس کی شکایت آپ سے ہی کرتا ہوں. وہوانی علی الناس، اے اللہ لوگوں کی نظر میں میری ویلیو کوئی نہیں، اس کی شکایت میں آپ سے کرتا ہوں. الی من تکلنی یا رب المستضعفین، اے کمزوروں کے رب میں اپنی شکایت آپ سے کرتا ہوں.
یہ کیفیت اللہ کو مطلوب ہے. یہ دعا ہے کہ جب ہم عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب سے اس انداز سے مانگیں کہ ہمارا جسم سراپا عاجزی ہو، ہمارے الفاظ سراپا انکساری ہوں، اور ہماری روح پر، ہمارے جسم پر وہ عاجزی کی سی کیفیت ہو، پھر اللہ کی طرف سے اس دعا کی قبولیت کا فیصلہ ہوتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے اس التجا کو سنا جاتا ہے. اور رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ جو ہمیں انعام عطا کرتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث لا ترد دعوتهم، 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا کو اللہ ریجیکٹ نہیں کرتے ہیں، ہر صورت میں قبول ہوتی ہے. فرمایا دعوت المسافر، جب سفر میں کوئی آدمی ہو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. دعوت المظلوم، کسی کے ساتھ نا انصافی ہوئی ہے، اس کا حق کھا لیا گیا ہے اور اس کی حق تلفی کی گئی ہے، تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے. اور فرمایا دعوت الصائم حتی یفطر، غور سے سننے کا جملہ ہے. فرمایا روزے دار نے جب روزہ رکھ لیا، سحری کے بعد سے افطاری تک ایک ایک لمحہ وہ ہے کہ جو زبان سے نکلتا ہے اللہ پورا کرتا ہے، اس لیے کہ یہ بھوک اور یہ پیاس یہ اپنے رب کے حکم سے، اسے اپنے رب کے حکم کی بڑی پرواہ ہے، بڑا عزیز ہے اس کے سامنے اپنے رب کا حکم. تو اللہ کہتے ہیں کہ بندے تو نے میرے لیے بھوک برداشت کی، میرے لیے پیاس برداشت کی، تو روزہ رکھنے کے بعد دن کے جس لمحے میں بھی جو بھی مجھ سے مانگو گے میں سنوں گا، دوں گا، قبول کروں گا، عطا کروں گا. لیکن ہم سوچیں ہماری غفلتیں کس قدر زیادہ ہیں، ہم کس قدر لاپرواہ ہیں اس معاملے میں. ہماری توجہ نہیں کہ ہماری سنی جا رہی ہے، ہمیں اس چیز کا استحضار نہیں کہ ہماری پکار ہمارے رب کی بارگاہ تک جا رہی ہے، اور ہم غفلت اور لاپرواہی میں پڑے. تو رمضان کا مہینہ یہ میرے اور آپ کے رب کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ دعا کو سیکھنے کا مہینہ ہے. آج ہم ہاتھ کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ اس لیے کہ پریکٹس نہیں ہے. لمبی دعا کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ اللہ سے شناسائی نہیں ہے. مانگنا طبیعت پہ گراں کیوں لگتا ہے؟ اس لیے کہ اس مانگنے سے شناسائی نہیں ہے. تو اللہ کریم ہمیں رمضان کے اندر یہ موقع عطا کر رہے ہیں، ہر لمحے اللہ سے مانگو. اور کتنی خوبصورت بات میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. آپ نے ارشاد فرمایا لا يرد القدر الا الدعاء، صرف دعا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے. تو اپنی تقدیر کو اس دعا کے ذریعے سے اللہ سے لکھوائیں. اور اللہ کا فیصلہ ہے، سورۃ الرعد میں اللہ فرماتے ہیں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب. فرمایا کہ تمہاری تقدیریں تمہارے رب کے ہاتھ میں ہیں، جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے اس میں سے باقی رکھے، اس کے پاس اختیار ہے اس ام الکتاب کا، اس لوح محفوظ کا. تو رمضان میں ہم اپنی تقدیریں اللہ سے لکھوا لیں، رمضان میں ہم اپنی تقدیر بدلوا لیں، اپنی مشکلات کو آسانیوں میں اللہ سے تبدیل کروا لیں. اور کروانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں، پھر مانگیں، پھر مانگیں، مسلسل مانگیں. اس لیے کہ اس در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، اس رب کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے کہ انسان جس کے پاس جائے اس سے التجا کرے، اس سے سوال کرے، اس کے سامنے دستے سوال پھیلائے اور وہ اس کی دعا کو قبول کرے. یہ رمضان کے اندر ہمیں اپنی عادت بنانی ہے، رمضان کے اندر ہمیں اسے سیکھنا ہے. اور پھر 2 وقت اور ایسے ہیں، 2 گھنٹے اور ایسے ہیں جو اس حوالے سے بہت اہم ہیں. ایک سحری کا وقت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور اپنے شایان شان تشریف فرما ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل اناؤنسمنٹ ہوتی ہے حل من داعٍ، کوئی دعا کرنے والا ہے جس کی دعا کو میں قبول کروں؟ حل من سائل، کوئی اپلیکیشن لے کے آیا ہے جس کی اپلیکیشن پہ حکم جاری کر دوں؟ حل من مستغفر، کوئی ایسا ہے کہ جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے؟ حل من مسترزق، کوئی ایسا ہے
جو اپنے کاروبار اور رزق کے مسائل کے حوالے سے پریشان ہے، کہ کتنی غفلت کی بات ہے، ہم اس انتظار میں ہیں کب پراٹھا پکے اور ہمارے سامنے آئیں اور ہم کھا کے لیٹنے والے بنیں۔ یہ 1 گھنٹہ یہ وہ وقت ہے، اللہ کی طرف سے مسلسل اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے، دینے والا رب دینے کے لیے مسلسل اعلان کر رہا ہے، اور لینے والے بندے غافل ہیں۔ کتنی غفلت ہے، ہم اندازہ لگائیں کہ ہماری سستی اور غفلت کو دور کرنے کے لیے کتنا وقت درکار ہے۔ لیکن رمضان میں یہ تاثیر ہے، اس مہینے میں اللہ نے وہ قوت رکھی ہے۔ اس مہینے اگر ہم اپنے رخ کو درست کر لیں، اپنی عادتوں کا رخ موڑ لیں، تو سارا سال یہ عادتیں ہمارا پیچھا نہ چھوڑیں۔ تو یہ 1 گھنٹہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اور دوسرا آخری گھنٹہ جو افطاری سے پہلے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار کے وقت ایک دعا ہر مسلمان کی، ہر روزے دار کی اللہ ضرور قبول کرتا ہے، ایک دعا۔ اب یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، انسان سارے دن کا بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، اور باغ دوڑ سے زبان بھی خشک ہو رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، لیکن اب اس مانگنے کے وقت میں ہم ٹی وی چلا کے بیٹھے ہوئے، مولویوں کی مداریاں دیکھ رہے ہیں۔ اس سے بڑا رمضان میں کوئی گناہ نہیں ہے جو ہم رمضان پہ یہ ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں، سوائے اختلاف کے، جھگڑے کے، کچھ بھی نہیں۔ اور ہم اس انتظار میں بیٹھے ہیں کب ٹی وی سے اناؤنس ہو اور ہم روزہ افطار کریں۔ اور اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہے کہ میرا بندہ سارے دن کا بھوکا ہے، پیاسا ہے، میں اس کو عطا کر دوں، اس کی پکار پر اس کو، اس کی مانگی ہوئی چیزیں، مانگی ہوئی دعائیں اس کو عطا کر دوں۔ لیکن ہم اس لاپرواہی اور غفلت میں، تو یہ 2 گھنٹے ہمارے لیے بڑے اہم ہیں کہ ہم سب ایک دسترخوان میں، ایک چھت کے نیچے ہوتے ہیں، اور رمضان کے علاوہ یہ موقع ہمیں نہیں ملتا۔ تو خود بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اپنے بچوں کو بھی اللہ کی طرف متوجہ کریں، اور پھر مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت بات ارشاد فرمایا کہ اللہ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ اللہ کو دیا کرو، اللہ دعا جلدی سنتے ہیں، اس لیے فرمایا یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ ان کلمات کو اپنی دعاؤں کی طاقت بناؤ۔ اور خود آپ کا عمل کیا تھا؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ صحابہ فرماتے ہیں آپ اپنی دعا میں ان کلمات کو بار بار دہرایا کرتے تھے، بار بار پڑھتے تھے۔ اور اللہ کے اسماء حسنہ میں دعا کی قبولیت میں بڑی تاثیر ہے۔ ایک صحابی تھے انصاری جن کا نام تھا ابو معلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاروباری آدمی تھے، تو لوگوں کو ان پر اتنا اعتماد تھا کہ لوگ اپنا پیسہ انویسٹ کرتے تھے، تو وہ مال لے کے دوسرے شہروں میں جایا کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں جا رہا تھا، راستے میں ایک جنگل آ گیا، اور اس جنگل میں ایک نقاب پوش نے مجھے روک لیا، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اور اس نے مجھے روک کر یہ کہا کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ بھی میرے حوالے کر دو اور تمہیں بھی قتل کروں۔ تو ابو معلق انصاری صحابی کہنے لگے کہ دیکھو پیسہ ہے تم لے لو، مال سارا لے لو، لیکن میری جان بخش دو۔ اس نے کہا کہ نہیں، پیسہ میں لوں یا نہ لوں تمہیں ضرور قتل کروں۔ تو کہتے ہیں اب تربیت دیکھیے، یہ میرے اور آپ کے نبی کی تربیت ہی صحابہ۔ تو وہ کہنے لگے پھر ایسا کرو کہ مجھے 4 رکعت نماز پڑھنے کا وقت دو۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، ادھر کوئی نہیں تمہاری مدد کو آنے والا، پڑھ لو۔ کہتے ہیں میں نے نماز پڑھنی شروع کی، 4تھی رکعت کے سجدے میں گیا ہوں تو میری زبان سے یہ کلمات نکلے ہیں، یا ودود یا ودود، یا ذا العرش المجید، یا فعال لما یرید، اسألک بعزک الذی لا یرام وبملکک الذی لا یضام ان تکفینی من شر ھذا اللص یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی۔ کہتے ہیں میرا کسی نے کندھا ہلایا اور کہا کہ سر اٹھاؤ، میں نے سر اٹھا کے دیکھا کہ چور مقتول پڑا ہے، اور جس نے مجھے ہلایا ہے اس کے چہرے پہ نقاب ہے، ہاتھ میں نیزہ ہے جس کو خون لگا ہے۔ میں نے پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ یہاں تو کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ جب تم نے پہلی رکعت کے سجدے میں جا کے اللہ سے دعا کی
تو پورے آسمان پہ ہلچل ہوئی، فرشتے تڑپنے لگے، ہر کوئی کہنے لگا باری تعالیٰ مجھے موقع دیجئے، میں اس کی مدد کو پہنچوں۔ پھر تم نے دوسری رکعت کے سجدے میں اللہ سے مانگا، پورے آسمان پہ پھر ایک گرج تھی، گونج تھی۔ پھر تم نے تیسری رکعت کے سجدے میں مانگا، اور جب چوتھی رکعت کے سجدے میں مانگا تو میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں، یہاں اللہ کے حکم سے تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ سجدوں کی دعائیں، یہ اللہ کے اسماء حسنہ کے وسیلے سے کی گئی دعائیں، یہ اللہ تک پہنچتی ہیں۔ آج ہمارے سجدے ان دعاؤں سے خالی ہو، ہماری سحری اور افطاری ان دعاؤں سے خالی ہو، ہمارا دل ہر چیز کی طرف متوجہ ہے سوائے رب کے۔ تو رمضان کا مہینہ ہمیں اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آتا ہے کہ ہم اللہ سے مانگنا سیکھیں، اور بالخصوص خواتین بھی بڑی ذمہ داری ہے، سحری کی بھی، افطاری کی بھی۔ پھر بچوں نے اسکول جانا ہے، اس کے لیے دوبارہ اٹھنا ہے، پھر انہوں نے اسکول سے آنا ہے، دوبارہ ان کے لیے کچھ بنانا ہے۔ اتنا کچھ کر کے بھی اگر رب نہ ملا تو کیا حاصل کیا؟ سارا دن اس سحری افطاری میں کچن میں گزر گیا اور اللہ سے اپنا تعلق نہ جوڑا تو کیا حاصل کیا سارا؟ تو ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اس مہینے میں اللہ سے مانگنا سیکھ لیں، زیادہ سے زیادہ مانگیں، اپنے ہاتھ اٹھائیں، اور کچھ نہیں بھی زبان پہ آتا تو اللہ کے اسماء حسنہ کو دہراتے رہیں۔ وہ ہمارے حال سے واقف ہے، اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے بس اپنی طرف اس کی رحمت کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم سحری کا وقت، افطاری کا وقت اور دن میں چلتے پھرتے اللہ سے مانگنے کی عادت بنائیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔